دعا آج سال کا آخری دن ہے اور آپ چونکہ بڑی پر امید رہتی ہیں ہمیشہ، الحمدللہ، تو چلیں ہم بھی امید سے ہی بات کر لیتے ہیں جی جی، کیونکہ یہ بڑے لائق لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو پلان کرنا آتا ہے اور 5 سال 10 سال 25 سال یہ بڑا اچھا پلان کر لیتے ہیں ہمیشہ۔ احسن اقبال صاحب تو شروع سے اس معاملے میں مشہور ہیں، وہ ویژن دیتے ہیں 2020 2025 2030، وہ چلتا رہتا ان کا، تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہو جائے۔ وہ جو کٹے اور بچے دینے والا تھا اس کے پاس پلان ہی کوئی نہیں تھا، 5.7% تک گروتھ لے گیا تھا وہ، اس کی کووڈ کے دوران اس کی اکنامک پالیسیز بہترین رہیں، پوری دنیا نے مانا، لیکن ظاہر ہے اس کو چونکہ اس کے پاس پلان نہیں تھا اس لیے ہم ہمیشہ اس پہ تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو 3 سال کی بات ہو رہی ہے کہ 3 سال میں ہم ترقی یافتہ ملکوں کے برابر کھڑے ہو جائیں گے جا کے، اور باقی جو ٹارگٹس ہیں یہ مطلب کوئی انتخابی نعرے تو ہو سکتے ہیں، کوئی کسی الیکشن میں کھڑے ہو کے تو آپ یہ بالکل یہ دعوے کر سکتے ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے خواب بڑے دیکھنے چاہیے، ہمیشہ خواب چھوٹے نہیں دیکھنے چاہیے۔ اور وہ جو اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے بالکل وہ ہوئی ہے، عام آدمی تو ظاہر ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو میں شوکت عزیز کے دور سے انتظار کر رہا ہوں، وہ ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچا، وہ جو پہنچنا تھا اس دور میں بھی، لیکن سٹل چلے اکانومی ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری، ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مائنس سے ہم پلس میں آ گئے، گروتھ بھی ہماری ابھی چلیں 0.96 یا 0.98 ہی ہے، یہ 1 بھی کراس کرے گی اور اس سے بھی آگے جائے گی۔ شہباز صاحب آج پرائم منسٹر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ 77 سالوں میں کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس ملک میں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کرپشن کون کر کے گیا، اس کی وجہ یہ کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں ساری زندگی کہ وہ کھا گیا، وہ کرپٹ ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، تو مجھے نہیں پتا اگر ان سے ہٹ کے کسی نے کیا ہے کرپشن تو اس کا بھی ان کو نام لے لینا چاہیے۔ کرپشن ہوئی ہے اور اس لیے یہ ملک آج اس حالت میں ہے۔ اب جو بات ہو رہی اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، وہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا، اب میرا خیال ہے ان کو ایک وہ آخری موقع سمجھ کے اس ملک کے لیے، اور اس کے بعد جو ایک مدت سے بات ہو رہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں ایک ساتھ، اور کوئی مطلب یہ جو انہوں نے اڑان پاکستان وہ کر لیا نا، اسی طرح کا کوئی ایک کانٹریکٹ کر لیں یہ سارے بیٹھ کے، ایک معاہدہ کر لیں آپس میں بیٹھ کے، اس میں یہ اس ملک سے ہمیشہ کے لیے دھرنے بھی مائنس ہو جائیں، احتجاج بھی مائنس ہو جائیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ اگلے 5 سال آپ طے کر لیں، 3 سال کر لیں، جتنا بھی آپ نے کرنا ہے کہ جی یہ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے، ان چیزوں کو، اکنامک سٹیبلٹی ہمیں چاہیے، اس کے لیے ظاہر پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے، اور ٹھیک ہے جس کے مینڈیٹ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، لیکن آج کے بعد نیکسٹ جب اس ملک میں الیکشنز ہوں گے وہ کسی کے مینڈیٹ کو چوری نہیں کیا جائے گا، جو بھی آ جائے اپنے اس پہ وہ اقتدار لے لے۔ اور ایک چیز اور بہت ضروری ہے میرا خیال، وہ ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے ہیں اس میں، یہ جو ہم وہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں یہ ملک دشمنی کے، غداری کے، میرا خیال اب یہ بند کر دیں خدا کے لیے۔ اب مطلب کل کوارٹر سینچری یہ بھی پوری ہو جائے گی، مطلب پچھلا تو چھوڑ دیں نا، پچھلی سینچری کو، کل آپ 25 سال جب 25ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں، 26ویں میں ہو رہے ہیں، 25 شروع ہو رہا ہے، تو وہ کوارٹر سینچری ہوگی اس صدی کی۔ اس پہ بھی ہم اگر بیٹھ کے اگلے سال 31 جنوری کو دعا اگر یہی باتیں کر رہے ہوں گے ہم، تو پھر میرا خیال ہے اللہ حافظ ہے اس ملک کا۔ تو اگر اڑان واقعی چاہیے تو پھر اب کچھ سیریس فیصلے کر لینے چاہیے سارے سٹیک ہولڈرز۔ جی فیصل صاحب، سیریس فیصلے کر لینا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پلان کو لے کر، چونکہ بنیادی سوال اڑان پاکستان سے متعلق ہے، اس پلان کو لے کر تمام سیاسی قیادت متحد ہوگی اور اتنی سنجیدہ ہوگی کہ اس کی کامیابی کے لیے، کیونکہ اگر یہ انتخابی نعرے سمجھے جائیں، اوور ایمبیشیس پلان کہا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پریکٹیکل ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے آج بات کی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام حکمران اتنے ڈٹرمنڈ ہو کر اس پر کام کریں گے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ایک پروگرام دیا ہے، ہمیں پازیٹیو ہو کے سوچنا چاہیے،
ہمیں گمان کرنا چاہیے کہ یہ پروگرام پہ وہ عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمیں خواہش بھی یہ کرنی چاہیے کہ ہماری اس قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے منزل کا نام دے دیتے ہیں. قوم کی منزل کا جو ہے یہ تعین ہو گیا, اور یہ منزل ہمیں 3 سال میں 5 سال میں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہے. لیکن منزل کو حاصل کرنے کے لیے جس سمت کی ضرورت ہے اس کا تو ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہماری سمت درست ہے, کہ جو منزل ہے وہ راستہ جو ہماری موجودہ سمت ہے اس منزل تک جاتا ہے یا نہیں جاتا, یا ہم بھٹکے ہوئے ہیں. اگر ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں درست راہ پہ کیسے آنا ہے, اپنی سمت کو درست کیسے کرنا ہے تاکہ منزل تک جو ہے وہ پہنچ چکے. اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا تو 70 سے اوپر ہے یا 70 کے قریب ہے. اب ان کے پاس ڈبونے کے لیے نا کوئی چیز نہیں ہے. تو خدا کے واسطے اب یہ جو ہے پاکستان کا سوچ لیں, اپنے بچوں کا سوچنے کے بجائے اپنی نسلوں کا سوچنے کے بجائے اس قوم کی نسلوں کا سوچ لیں, اور اسی پروگرام کو ایک جو میثاق جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے, میثاق معیشت کا نام دیا جاتا ہے, اس کو میثاق پاکستان کا نام دے کر اسی پروگرام کو جو ہے سب اس پہ جو ہے وہ دستخط کر لیں. لیکن اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ 2 چیزوں کی. ایک تو اعتبار جو ہے وہ بہت اہمیت کا عامل ہے, کہ مجھے آپ پر اعتبار ہو, آپ کا میرے پر اعتبار ہو. منافقت کے ساتھ کبھی اعتبار جو ہے نا وہ قائم نہیں ہو سکتا. کیا یہ لیڈرشپ ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتی ہے؟ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ہم دھاندلی نہیں کریں گے, تو کیا اس ملک میں کسی ایک انسان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ لیڈرشپ اس بات پہ جو ہے اکتفا کر سکتی ہے کہ آئندہ ہم الیکشن کے لیے جو ہے مینجمنٹ نہیں کریں گے, یا مینجمنٹ کرنے والی قوتوں اس کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز نہیں کریں گے؟ آج تحریک انصاف کو بہت اعتراضات ہیں کہ نون لیگ نے دھاندلی کی, لیکن یہی اپرچونٹی اگر آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کو ملے گی اپوزیشن کے اسٹیبلشمنٹ کے دستے شفقت کے لیے, تو یہ تحریک انصاف بھی اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرے گی, وہ بھی اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ حاصل کر لے گی. تو یہ اس ملک کا جو ایک سب سے بڑا جو ایک المیہ ہو گیا ہے, اس ملک کا سب سے بڑا اس وقت جو المیہ ہے کہ لوگوں کو خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کو یہ خوف ختم ہو گیا ہے, یہ احساس ختم ہو گیا کہ الیکشن جیتنے کے لیے یا عوام میں اپنی جگہیں بنانے کے لیے نیریٹو کی کوئی اہمیت ہوتی ہے, نیریٹو کی کوئی طاقت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل کو, اور یا اس نیریٹو جو اپنے دیے گئے نیریٹو پر عمل کرنے کی, یا انہوں نے جو پلان دیا پروگرام دیا اسی طرح کا پروگرام پہ عمل کرنے کی لیے جو ہے آپ کو ضرورت ہے. جب آپ کا یہ یقین کامل ہو کہ اس ملک میں الیکشن جیتنے کا طریقہ کچھ اور ہے, اس ملک میں الیکشن جیتنے کے لیے خدمت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نواز شریف صاحب کی مثال لے لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2000 ساری ہمارے خدمت کی 2013 سے 18 تک. تو جب نواز شریف صاحب کے چلے مان لیتے ہیں کہ یہ نیریٹو بن جائے کہ بھئی مجھے تو عوام کی خدمت سے یا ملک کی ترقی سے الیکشن نہیں جیت سکتا, تو پھر وہ کیوں محنت کریں گے, یا وہ کیوں جو ہے وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ ان کی سمت بھی درست ہو اور ان کی منزل بھی درست ہو. یہ ہے اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ, اس ملک کا ایک بہت بڑا جو ہے نا اس ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑا جو بیریئر ہے کہ لوگوں کے اندر سے یہ احساس ختم ہو چکا ہے. اب کراچی میں مثال لے لیں اب ایم کیو ایم کی, اب ایم کیو ایم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ فکر کرے کہ میں نے جو ہے عام آدمی کے دل میں جگہ لینی ہے. صورتحال ہے وہ جب اس کو یہ معلوم چل جائے کہ 1000 ووٹ لینے والا بھی ایم این اے بن سکتا ہے. ایاز صاحب کل کہہ رہے تھے کہ چوتھے 5ویں نمبر پہ, کراچی میں تو 6 7 میں بنا ہے, آپ چوتھے 5ویں کو رو رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر لوگ کیوں, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عام آدمی کی داد رسی کے لیے کام کریں گی, اس قوم کے لیے, اس آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ کام کریں گی, جو اس ملک کا ہر انسان اس بات پہ متفق ہے نا کہ یہ جو شہباز شریف کا جو یہ آئیڈیا ہے, ہم اس آئیڈیا کو لے کے چلتے ہیں کہ بہت بہترین آئیڈیا ہے اور یہ پاکستان کی نسلوں کو تبدیل کرنے والا آئیڈیا ہے. لیکن اس آئیڈیا پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو اول نقطہ ہے وہ سیاسی استحکام ہے. بالکل